آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قرآن مجید کی ایک عظیم سورت کے بارے میں، جس کے پڑھنے سے، جس کا ورد کرنے سے ہوگی آپ کی ہر پریشانی دور، ہوگی ہر مصیبت دور، رزق کی کثرت ہوگی، بیمار ہوں گے تو شفا پا جائیں گے۔ وہ ایک ایسی سورت ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ آئیے اس کے کچھ فوائد فضائل آپ کو بتاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دفعہ جبریل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو سر اٹھایا اور فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا، پھر فرمایا یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کہا اور کہا، آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، فاتحۃ الکتاب اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی۔ ابو سعید بن معلا فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نہ آیا یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھی، پھر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے آنے میں کیا رکاوٹ بنی؟ میں نے عرض کیا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اور رسول کی دعوت قبول کرو؟ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم سورت کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین ہی سبع مثانی ہے، یعنی وہ 7 آیاتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی القرآن العظیم ہے جو مجھے دیا گیا۔ نمبر 3، ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ایک سفر میں تھے، راستے میں اترے تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی، قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے لوگ غائب ہیں۔ تو کہا، کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ چنانچہ اس کے ساتھ ایک آدمی تھا جس کے متعلق ہمیں دم کرنے کا گمان نہیں تھا، اس نے اسے دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ سردار نے اسے 30 بکریاں دینے کو کہا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا، کیا تم اچھی طرح دم کر لیا کرتے تھے؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے صرف ام الکتاب کے ساتھ دم کیا ہے۔ ہم نے کہا، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچے کچھ نہ کرو۔ جب ہم مدینے میں آئے تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ بکریاں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی رکھ لو۔ بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے ابو سعید اور ان کے ساتھیوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا۔ جب انہوں نے دم کی درخواست کی تو صحابہ نے یہ کہہ کر کہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی، 30 بکریوں کی شرط طے کی تھی۔ مسلم شریف میں ہے کہ یہ دم کرنے والے ابو سعید خدری ہی تھے۔ نمبر 4، خارجہ بن سلط کے چچا علاقہ بن سحار تمیمی بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام لے آئے، پھر واپس گئے تو ان کا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے پاس ایک پاگل آدمی لوہے کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اس کے گھر والے کہنے لگے، تمہارا یہ ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر لے کر آیا ہے، تو تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم اس کا علاج کرو؟ تو میں نے اسے فاتحۃ الکتاب کے ساتھ دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ انہوں نے مجھے 100 بکریاں دی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سارا واقعہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے علاوہ
بھی کچھ پڑھا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا بکریاں لے لو، مجھے اپنی عمر کی قسم، جس نے باطل دم کے ساتھ کھایا وہ جانے تم نے تو حق دم کے ساتھ کھایا ہے۔ تو آپ بھی اس سورت کا کثرت کے ساتھ ذکر کیجئے، انشاءاللہ اللہ کی کرم سے آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی، رزق میں اضافہ ہوگا اور اولاد میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کی تلاوت ایک مرتبہ سن لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔